مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ہر گزرنے والا لمحہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے سیاسی، عسکری اور معاشی مستقبل کا تعین کر سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے جاری امریکہ اور ایران کی محاذ آرائی شاید سفارتکاری کے ذریعے کسی حد تک کم ہو جائے گی۔ جنگ بندی کا اعلان ہوا، مذاکرات کا آغاز ہوا، پاکستان اور قطر نے ثالثی میں اہم ترین کردار ادا کیا، لیکن آج صورتحال ایک بار پھر اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں جنگ کے بادل پہلے سے کہیں زیادہ گہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا ہے جب ایران میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات جاری تھی۔ گزشتہ روز ان کو ایران کے شہر مشہد میں حضرت امام رضا کے روضہ مبارک کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں ان کے بڑے صاحبزادے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی، جبکہ تہران سے لے کر قم، نجف، کربلا اور مشہد تک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد نے ان کے جنازے اور تعزیتی اجتماعات میں شرکت کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 6 روز تک جاری رہنے والی تقریبات میں تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ مشہد کی سڑکیں انسانوں کے سمندر کا منظر پیش کر رہی تھیں، جہاں ہر طرف سوگ، جذبات اور اپنے رہنما سے عقیدت کا اظہار نظر آ رہا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس غیر معمولی عوامی شرکت کو صرف ایک جنازہ قرار نہیں دیا، بلکہ اسے ایرانی قوم کی وفاداری، قومی اتحاد اور اسلامی انقلاب سے وابستگی کی نئی تجدید قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی یہ شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایرانی قوم آزادی، خود مختاری، انصاف اور مزاحمت کے راستے پر اپنے عزم کے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف تدفین کی رسومات جاری تھیں، وہیں دوسری طرف میدان جنگ میں بارود برس رہا تھا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین سے قبل ہی امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے ایک اہم جوہری بجلی گھر کے اطراف کے علاقے کو نشانہ بنایا، جبکہ تہران اور مشہد کے درمیان ریلوے لائن پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان امریکی حملوں میں کم از کم 17 افراد جاں بحق ہوئے۔ دوسری جانب ایران نے بھی خاموش رہنے کی بجائے فوری جواب دیتے ہوئے کویت، بحرین اور قطر میں امریکی فوجی تنصیبات اور مفادات کو نشانہ بنایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کا مرکز ایک بار پھر آبنائے ہرمز ہے۔ دنیا کی توانائی کی شاہراہ سمجھی جانے والی اس گزرگاہ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی منڈیوں کے لیے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ تیل کی ترسیل متاثر ہونے سے خام تیل کی قیمتیں، مہنگائی اور عالمی تجارتی نظام دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ ادھر اقتصادی محاذ پر بھی دباؤ بڑھا دیا گیا۔ امریکہ نے ایران کو دی گئی پابندیوں میں نرمی کم کرتے ہوئے نئی پابندیاں نافذ کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں ایران کا تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل سمندر میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر صورتحال برقرار رہی تو نہ صرف ایران کی معیشت مزید دباؤ کا شکار ہوگی بلکہ عالمی توانائی منڈی پر بھی ان کے منفی اثرات ہوں گے۔ اس سب کے دوران امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ ایک اہم خفیہ اطلاع شیئر کی۔ اس خفیہ اطلاع میں کہا گیا کہ ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی مبینہ سازش تیار کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی نشریاتی ادارے CNN نے بھی وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو ایسی خفیہ معلومات فراہم کی گئیں۔ CNN کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ادارے اس ممکنہ خطرے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس حوالے سے مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس معاملے پر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تاحال اسرائیلی دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکے، جبکہ بعض امریکی عہدیداروں نے اس معلومات کے وقت پر سوال اٹھاتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید اسرائیل کا مقصد ایران کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے مستقبل کی پالیسیوں اور فیصلوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ اس سب کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے آپسی تعلقات پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر سفارتی محاذ پر بھی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ پاکستان ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی کوششوں سے
طے پانے والے عبوری امن فریم ورک کی پابندی نہیں کر رہا اور حالیہ حملے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ تمام تر کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری ہیں اور واشنگٹن مسائل کا سفارتی حل چاہتا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پاکستان اور قطر اب بھی دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پس پردہ بھرپور سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق پاکستان اور قطر کی ثالثی کے باعث گزشتہ رات امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور قطر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ثالث ممالک مفاہمتی یادداشت کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان، قطر، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب حکام نے امریکی حکومت سے رابطے کیے ہیں، جس کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ فریقین گزشتہ مذاکرات میں جوہری معاہدے کی جانب قابل ذکر پیش رفت کر چکے تھے۔ صدر ٹرمپ خود بھی آبِ ہرمز کو دوبارہ کھلوانے اور مکمل جنگ سے بچنے کے خواہاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک طرف میزائل چل رہے ہیں اور دوسری جانب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو کیا سفارتکاری واقعی جنگ کو روک سکتی ہے؟ ناظرین، اس وقت دنیا کے سامنے کئی اہم سوالات کھڑے ہیں۔ کیا امریکہ اور ایران ایک مرتبہ پھر مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا آبِ ہرمز عالمی طاقتوں کے درمیان اگلا بڑا محاذ بننے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں اس بحران کو ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد ایران کی داخلی سیاست کی سمت کس جانب بڑھے گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور مشرق وسطیٰ امور کے ماہر منصور جعفر صاحب۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا۔ شہید خامنائی کی آخری رسومات کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے باوجود کشیدگی بڑھ گئی۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آئے۔ اس بار کشیدگی کی وجہ کون بنا ہے، ایران، امریکہ یا پھر کوئی تھرڈ پارٹی؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جس وقت جو ایران میں خاص طور پہ علی خامنائی صاحب کے سفر آخرت کے موقع پہ جتنے بڑے پیمانے پہ ایرانی عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے بین الاقوامی برادری نے ان کے اس غم میں، اس کے سوگ میں جو ہے وہ اپنا حصہ بٹایا ہے، ان کی شرکت کی ہے، حتیٰ کہ خطے کے وہ ممالک کے جو ماضی میں ان کا ہدف رہے ہیں، ان کا نشانہ رہے ہیں، سعودی عرب، قطر، عمان جو ہیں، ان کا بھی بڑا اعلیٰ سطح کے وفود جو ہیں وہ اس موقع پہ موجود رہے۔ تو اس پورے سینیریو کو ایران نے اپنے جو داخلی میں سمجھتا ہوں سچویشن کو بہت ری انفورس ہوتا دیکھ کے، اپنے آپ کو دوبارہ ریلیونٹ ہوتا دیکھ کے بین الاقوامی برادری میں وہ تھوڑی سی شاید کچھ اوور کانفیڈنس کا شکار دکھائی دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو آبِ ہرمز کے حوالے سے جو ان کا ایک ٹیریٹوریل کلیم ہے کہ جی وہ ہماری ہے اور ہماری مرضی سے وہ آپریٹ ہونی ہے،